جو بات کی گئی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے کہ ہم آئین قانون کو مانتے بھی ہیں، اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے، یہی ہماری جدوجہد ہے۔ ہم ہر اس بندے کو جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، ہر اس ادارے کو جو آئین قانون کے مطابق چلے گا، ہم سلوٹ کریں گے۔ مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آج کے وزراء، اور میں یہ ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں، آج کے وزراء اگر ہمارے کانوں میں یہ کہیں کہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے یہ ہم نہیں لا رہے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ لکھتے ہو، آپ بولتے ہو، تو جناب غداری کدھر سے آتی ہے، فتویٰ کدھر سے آتا ہے، اور کنٹمپٹ میں آپ کو کون بلاتے ہیں، ان کو بھی ڈالیں، ان کا بھی تاکہ احتساب ہو سکے، ان کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہو سکے۔ یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور ان کے وزراء، آج کے وزراء اور جو ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ، کمال ہے۔ آپ بات کرو تو آپ پاکستانی ٹھہرو، اور ہم غلطیوں کی نشاندہی کریں تو ہم غدار ٹھہریں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے، ہماری جدوجہد جو ہے وہ آئین قانون کی بالادستی کی ہے، آزادی کی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہمیں ملنی چاہیے۔ قائد اعظم کے فرمودات کا جب ذکر کرتے ہو تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا، پھر جو اپنی پسند کی چیز ہے وہ کوٹ کرتے ہو، اور جو پوری قوم کی نمائندگی، پوری قوم کی ضرورت ہے، اس کو آپ حذف کرتے ہو۔ اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ اور جو بات کرتے ہیں کہ بٹن دبانے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا، تو بھائی نیا پاکستان اگر بٹن دبانے سے نہیں بن سکتا تو بٹن دبانے سے اظہار رائے پر پابندی بھی نہیں لگ سکتی، اور اگر آپ بٹن دبانے سے پاکستان کی حکومتوں کو بناتے ہو اور بٹن دبانے سے حکومتیں توڑ دیتے ہو، مگر بٹن دبانے سے پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 73 سالوں میں جو تباہی ہو چکی ہے، اب مزید پاکستان بھی متحمل نہیں، پاکستانی قوم بھی متحمل نہیں ہے۔ تو میں گزارش آخر میں صرف اتنی کروں گا کہ دیکھیں، ایک منتخب پرائم منسٹر کا ملٹری سیکرٹری اگر اس کو جا کر یہ کہے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے مسلح جتھوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور فرار کا راستہ صرف ہیلی کاپٹر ہے، تو پھر آپ کس پاکستان میں رہ رہے ہو؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کوٹ کرنا جرم بن جائے تو پھر آپ کہو کہ میڈیا پر پابندیاں لگائیں، تاکہ کیونکہ فیک او بھائی نیشنل کاز کے لیے، نیشنل ایشوز کے لیے ہم سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بھی طاقت میں ہو، جو اختیار میں ہو، ہمیشہ اس کو میڈیا سے خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مگر جب وہی اپوزیشن میں آتا ہے تو میڈیا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے۔ مگر میں یہ کہوں گا، اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو، آج کسی کا گلا گھونٹو گے، کل کوئی آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور ہم میڈیا کے ساتھ ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس میں بل آیا تو کسی طور پر ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا،
ہم ہر حال میں جہاں آپ کھڑے ہوں گے ارکان پارلیمنٹ اور اس میڈیا کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں پاکستان کے دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی کہ وہ بھی آپ کے اس قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی قانون پڑا ہوا ہے جو پابندیاں لگانے والے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 18ویں ترمیم کے خلاف اسی وجہ سے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا پرنٹ میڈیا، آپ کی خبروں کی اشاعت، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا اختیار ہے، وفاق کے پاس اس پر پابندیاں لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں پھر سے دہراتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کسی طور پر یہ قبول پابندیاں نہ کریں گے، نہ لگائی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ شکریہ۔ جاوید صاحب جی، آج جو فواد چودھری نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گزشتہ روز کی تقریر کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی اور آرمی چیف خود چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی لائی جائے، تو وہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف سرگوشیوں کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ یہ پیچھے سے کوئی اور طاقت ہے۔ آج انہوں نے ٹویٹ میں خود آرمی چیف کا نام لے کے کہا ہے کہ اب یہ ناگزیر ہو چکی ہے، لہذا لانی چاہیے، اس سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی ادارے کا نام لے کر جو منسٹر صاحب کا آپ کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس چیز کی۔ وجہ یہ ہے کرتوت آپ کے ہیں اور آپ اپنا ملبہ دوسرے اداروں پر ڈالنا چاہتے ہو، پھر کل کو کہتے ہو کہ اپوزیشن سے یا قوم جو ہے اداروں پر انگلیاں اٹھاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 73 سالوں میں جو ڈکٹیٹر آئے اتنا نقصان اداروں کو انہوں نے نہیں پہنچایا جتنی یہ حکومتیں وقت پہنچا رہی ہے اداروں کو، اور اس میں سے بھی خاص طور پر ان کے چند منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی آج تک کسی نے وضاحت لی؟ جو اسمبلی فورم پر اس نے کھڑا ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو امریکن کے ہاتھوں بیچا گیا اور ہمارے اداروں نے بیچا، یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ ٹویٹ آتا تھا اس سے پہلے وضاحتی بیان آیا کرتے تھے پچھلی حکومتوں میں، آج بھی آنا چاہیے تھا جو پرائم منسٹر نے سپیچ کی تھی، اور اگر اس کی بات سچی تھی تو پرائم منسٹر جیسا بھی ہے لگایا گیا ہے، مگر اسی کو کم از کم ایک کمیٹی بنانی چاہیے تھی جو انویسٹیگیٹ کرتی کہ پاکستانیوں کو کیوں بیچا گیا۔ تو میں جو فواد چودھری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ادارے کے متعلق یہ بات کی اور ٹویٹ کیا ہے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ کیوں اس منسٹر نے ایسی بات کی۔ یہ سب یہ بتائیں کہ یہ جو بل ہے مجوزہ، اس کے کوئی نکات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس پہ بریف کریں گے کہ کیا بنیادی طور پر سزا کیا ہوگی، کوئی فیک نیوز ہے یا کسی ادارے کے متعلق کیا رکھا ہے سزا؟ میں اگر میری آپ بات سن سکتے تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر حکومت بنی، اور حکومت بننے کے بعد اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی ہے اور یہ کمیٹی وہاں حاضر ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسودہ جو آپ نے بنایا ہے، تحریر بنائی ہے کوئی، ہمیں کم از کم وہ دو، اور ان کی سیکٹری اطلاعات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ مسودہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد اس سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ریٹن چیز ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم نے سوچنا شروع کیا ہے، اور چوتھی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وزارت قانون میں مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ مطلب اس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہی تو بات ہے کہ کبھی کسی ادارے پر ڈال دیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ حکومت نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں جو پاکستانی قوم کو سول نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔
پاکستان حکومت میں جو جرنلسٹ کی سیکورٹی کا لیول اتنی بری طرح گر گیا ہے, یہ آپ کی کیپٹل سٹی ہے, کیپٹل سٹی میں اتنی تیزی سیکورٹی کیسے گر رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو نیشنل ادارے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے ہی اندر آتے ہیں, ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ انویسٹیگیشنز کی جائیں, مجرم کو پکڑا جائے. ہر بار یہ پروسیس مزید ڈیلے کیوں ہوتا رہتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تو اور ڈیلے ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی خالی نہیں, ان کا انٹیریئر جو وزارت ہے ان کے اور ایف آئی اے دیگر اداروں کو ہم نے اس کمیٹی میں بلایا, اور ان کی اس جو واقعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں, آج تک ایک میٹنگ, جوائنٹ میٹنگ نہیں ہو سکی ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے. اور حکومتیں, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ابھی آپ بل لے کر آئے نہیں, اور بل سے پہلے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اور صحافیوں کو اگر اسلام آباد جیسے شہر میں تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر پاکستان پورے میں آپ کیا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت وقت سنجیدہ ہوتی تو 4 دفعہ ہم بلا چکے ہیں وزیر داخلہ کو اس حوالے سے کہ صحافیوں کا بتایا جائے جو زخمی ہوئے ہیں, آپ نے کوئی ملزم پکڑے, یا کم از کم آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کے پیچھے کون یہ واردات کر رہا ہے. آنے کے لیے تیار, غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے ان کی کا. جاوید صاحب, یہ سر یہ جو پیر کا ابھی تک جو مسودہ جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں, اس میں بہت بڑا حصہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کیٹر کرتا ہے. یہ بتائیے گا کس طرح سے ڈس انفو لیب بھارت چلاتا تھا, ڈس انفارمیشن لیب جو انہوں نے رن کر رہے تھے, اس طریقے سے جو ادارے باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات لیے جائیں؟ اگر ہم یہ قانونی بناتے تو پھر کیا ہونا چاہیے ایسی انفارمیشن کو روکنے؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا اچھا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک چھت کے نیچے بٹھائیں, آپ ان سے تجاویز لیں, اور اس کے بعد کسی نتیجے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو فیک نیوز کو سپورٹ کرے گا, جو نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرے گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی عقل کل بن جائے اور طاقت میں اتنا بدمست ہو جائے کہ وہ کہے کہ جو میں کہوں گا وہی قانون بن جائے, تو یہ کیسے آپ برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں قانون بننا چاہیے, مگر قانون آئین اس کو لوگ مقدس جانتے ہیں جس طرح 73 کا آئین ہے, جس پر سب کا متفقہ جب کوئی قانون آئین بنتا ہے تو اس کو قوم مقدس جانتی ہے, اور اکثریت کے بل بوتے پر, طاقت کے بل بوتے پر اگر کوئی قانون بنایا جائے تو اس کو بدنیتی کی بنیاد پر بنایا جانے والا قانون کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں, آپ فیک نیوز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ انڈیا کے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ دنیا میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو میڈیا وار کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف, تو آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک چھت تلے بٹھائیں, آپ ایک قانون بنا کے تمام اداروں کو یا تمام قوانین کو اس چھتری تھلے نیچے جو لانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک چھت کے نیچے بٹھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ شاکر بھائی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کو آپ کی کمیٹی کی صورت پاس بھی میں دے گی, لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جتنے بھی قوانین انہوں نے پاس کر رہے تھے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے پاس کرتے رہے. ایک تو یہ بتائیں کہ روکنے کا میکنزم کو اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہمیں پوری مانتی ہے, آپ کی جماعت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی جماعت کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس قانون کے حق میں ہیں. میرا خیال اگر آپ نے سنا ہے تو غلط سنا ہے. مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ اناؤنس کر چکے, مسلم لیگ کے اسپوکس مین جو ہیں وہ اناؤنس کر چکے, اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ جو ہیں وہ اناؤنس کر چکی. تو میرا خیال ہے آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے. کون شاہ صاحب؟ جنید لطیف صاحب, آپ کیونکہ قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر صاحب فیک قسم کی تنظیمیں جو ہیں اپنے طور پہ کریٹ کر کے
RIUJ اور PFUJ کے نام پہ ان سے نہ صرف مل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری میڈیا کو استعمال کر کے ان کی تشہیر کر رہے ہیں. اور وہ کسی طور پہ بھی صحافی بھی جانتے ہیں اور آپ بھی کیونکہ ہمارے ساتھ آپ کا بڑا پرانا ایک رشتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اصل میں صحافیوں کی ترجمانی کون کرتا ہے. تو کیا قائمہ کمیٹی اس پہ بھی کوئی ایکشن لے گی کہ سرکاری وسائل کو ان لوگوں کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جو فیک ہے, جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی صحافیوں میں ڈویژن دکھائی جائے, اور دوسرا ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو حکومت کی حمایت پہ جو ہے صحافیوں کے خلاف, اینکرز کے خلاف اور PFUJ کے خلاف, RIUJ کے خلاف ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف آیا آپ کوئی اطلاعات و نشریات کو کہیں گے کہ ایک نظر اس طرف بھی دیکھ لیں, جو آپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, جو آپ کے گوبر کو حلوہ ثابت کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں؟ میں گزارش کروں کہ دیکھیں ہوتا یہ آیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے, اس میں سے کاف لیگ بنتی ہے, اس میں سے PTI بنتی ہے. میں اگر اس فورم پہ نام لینے شروع کروں گا تو شاید غیر مناسب ہوگا, مگر میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے, میں حکومت کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو ایجیٹیشن ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو تقسیم کرنا, وکلا کی جو تحریک ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو تقسیم کرنا, اسی طرح سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا, اور آج صحافی برادری کو نہ صرف تقسیم کرنا بلکہ کسی جگہ ایک نیا سلوگن دے دینا کہ ورکرز کا تحفظ بھی چاہیے. بھائی کون یہ آپ میں سے یا اس تحریک کا جو حصہ ہیں آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کہے گا کہ ورکر کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے؟ تو اسی طرح کبھی یہ کہہ دینا کہ جناب میڈیا مالکان کچھ اور ہیں اور ورکر کوئی اور ہیں, اینکر کچھ اور ہیں, اور دوسرے صحافی سینئر جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ تقسیم در تقسیم کرنے کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر ہم اس ڈویژن میں آج نہیں پڑھنا چاہتے, یہ کسی اور وقت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈریس کیا جانا چاہیے. مگر آج ہمیں اپنے چھوٹے بڑے اختلافات نظریاتی اصولی اس کو بلا کر صرف اور صرف ایک ایشو پر اکٹھے ہونا چاہیے. وہ ورکر ہوں, وہ میڈیا مالکان ہو, وہ اینکر ہوں, وہ سینئر کالم نویس ہوں, سب کو اس ایشو پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ اگر اس پابندی کو ختم کروائیں گے تو اس کے بعد اپنی لڑائی لڑ لیں گے. تھینک یو. آصف بشیر صاحب, لاسٹ کوشچن. میاں صاحب, آپ نہ صرف پاکستان کی سیاسی تاریخ کو صحیح فریم میں دیکھتے ہیں بلکہ آپ رستے کی اس طرف کھڑے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگ کھڑے ہیں اور بڑی مشکل راستہ اور جدوجہد والا راستہ ہے, اور آپ یقیناً باعث فخر بھی ہیں کہ سچ بات برملا کرتے ہیں. ابھی جو منسٹر صاحب نے آج جس طرح کوٹ کیا ادارے کو, اور رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت ایک بل انیشیٹ کرتی ہے تو وہ کیسے کسی اپنے ماتحت ادارے کے اوپر اس کا اونس ڈال سکتی ہے. تو کیا وزارت اطلاعات, جس طرح ابھی آپ نے اس بات کی مذمت بھی کی, تو کیا وزارت اطلاعات جو ہے وہ اس حوالے سے متعلقہ ادارے سے بھی کوئی رائے لینے کا ارادہ رکھتی ہے کہ اس بل کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو الزام منسٹر صاحب ان پہ لگا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, بڑا اچھا آصف بشیر صاحب آپ نے سوال اٹھایا. میں گزارش کر دوں کہ پہلے تو جس ادارے پر انہوں نے الزام لگایا ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے, اور اگر یہ نوٹس ادارے نے نہ لیا, کیونکہ ادارہ ہمارا ہے, اس ریاست کا ادارہ ہے, اس قوم کا ادارہ ہے, تو یہ کمیٹی ضرور نوٹس لے گی. وزیر اطلاعات کو کمیٹی میں یہ جواب دینا پڑے گا جو اس نے ادارے پر الزام لگایا ہے.